ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ اچانک گھر کی چھت سے غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار باندھ لینا اور وہاں حصار باندھ کر بیٹھ جانا اور وہاں بسم اللہ بھی کہہ لینا اور میرا تصور باندھ کر بیٹھ جانا۔ اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے چند لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں بڑی عجیب و غریب ہوں گی اور انہیں دیکھ کر تم نے ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ جا کر میں ویرانے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا اور بیٹھ گیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے قریب سے گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اتنی ہیبت ناک تھیں کہ دیکھی نہ جاتی تھی اور کلیجہ باہر آنے کو کرتا تھا، لیکن میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت پر عمل کیا اور میں بیٹھا رہا، حصار باندھ لیا۔ چنانچہ رات میں اسی طرح ساری رات سلسلہ جاری رہا اور صبح و سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا۔ اس کے ارد گرد جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی اس گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے قطب وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حد چاہنے والے لگتے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ کے اولیاء کہ جنات بھی تابع ہوتے ہیں، انسان بھی تابع ہوتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ان کی تابع ہوتی ہیں۔ جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ کریم اسے یہ نوازشات اس پر فرماتا ہے کہ جن و انس کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں مصروف رہیں۔ انشاءاللہ ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی جائے تو آپ فریاد سن کر مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کی محبت بھی نصیب فرمائے۔